آج ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ولادت سے بھی پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل جو ہیں یہ مکے میں آباد ہوئے، اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم انہیں ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانا تھا اور یہاں اپنے نبی کو مبعوث کرنا تھا۔ تو حضرت اسماعیل جو ہیں ان کے 12 بیٹے ہوئے، آپ کی جو ہیں 61 نسلیں ہیں۔ حضرت ابراہیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 سال کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل ہی کہہ لیجئے، ان دونوں کے درمیان 2500 سال کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب جو تھے حضرت عدنان تک بتاتے تھے۔ حضرت عدنان تک 21 نسلیں ہیں اور یہ بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے معتبر ہیں۔ اس کے بعد حضرت عدنان سے آگے حضرت اسماعیل تک پھر جا کر 40 نسلیں ہیں۔ ان میں سے کچھ تاریخ کی جو ہیں گہرائیاں ان میں گم ہو گئیں، کچھ واضح ہیں۔ بہرحال یہ 61 نسلیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا وہ بنو ہاشم سے تھا۔ مجھے میرا حال ہے تھوڑی سی تفصیل آپ کو اور بھی بتانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں، عبداللہ کے والد عبد المطلب ہیں، عبد المطلب ان کے بعد ہاشم، ان کے بعد بنی عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب اور پھر مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ مجھے پتہ ہے یہ تفصیلات آپ کو ذرا مشکل لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ میں نے تفصیل آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور آپ کے دادا کون سے تھے۔ خاص طور پہ میں نے جو کعب بن لوئی بن غالب بن فہر کا جو ذکر کیا ہے، میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ فہر ہی پہلے شخص ہیں جن کو قریش کہا گیا۔ قریش کا مطلب ہوتا ہے ویل مچھلی۔ آپ کو پتہ ہے ویل مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے، بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو قریش ایک ان کے لیے انہوں نے اپنے لیے یہ نام اس لیے انتخاب کیا تھا، اس میں ایک عظمت کا پہلو موجود تھا۔ تو یہ فخر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے لیے قریش کا لقب منتخب کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے اس میں سے 5ویں پشت پر پڑھتے ہیں قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب جو ہیں ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ انہوں نے مکے کو بہت ترقی دی۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کو منظم کیا، پہلی دفعہ دار الندوہ قائم کیا۔ دار الندوہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس اسے سمجھ لیجئے، وہ قائم کیا اور تمام قریش کو اطراف سے بلا کے مکے کے اندر ان کو آباد کیا۔ قصی بن کلاب سے پہلے ہر طرف خیمے ہی خیمے ہوتے تھے۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں عمارت بنائی، اور عمارت بھی میں نے آپ کو بتایا دار الندوہ کی عمارت بنائی۔ یہ قریش کے لیے ایک پارلیمنٹ ہاؤس قسم کی چیز تھی۔ تو اس کے بعد مکہ میں پھر گھروں کا بھی رواج ہوتا گیا۔ قصی بن کلاب نے کیا کیا کہ انہوں نے مکہ کا انتظام بھی بڑا بہترین کیا۔ انہوں نے 6 مناصب قائم کیے، اور وہ 6 مناصب کے نام تھے سقایا، رفادہ۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ کو مطلب بھی بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں مشکل نہ لگیں۔ سقایا سے مراد تھا حاجیوں کو پانی پلانا، رفادہ سے مراد تھا حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حجابہ کا منصب قائم کیا۔ حجابہ سے مراد تھا بیت اللہ پر غلاف چڑھانا اور بیت اللہ کی حفاظت اور اس کی کلید برداری۔ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے منصب قائم کیا، اس کا نام تھا لواء۔ لواء سے مراد یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تو جنگ کا پرچم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا اور
یہ سارا انتظام یہ لوگ کرتے جن کو یہ عہدہ سپرد کیا جاتا۔ اس کے علاوہ قصی کا ایک اور بہت بڑا کام، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، دارالندوہ قائم کرنا تھا۔ قصی خود دارالندوہ کی سربراہی کرتا تھا، اس میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ فیصلے کروانے اور پھر ان کو نافذ کرنے، یہ سارے منصب جو تھے یہ قصی بن کلاب نے قائم کیے، کچھ اپنے پاس رکھے، کچھ اپنی اولاد میں سے کچھ اور لوگوں کے سپرد کیے۔ تو قصی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 5ویں پشت پر پڑھتے ہیں، اور ان کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ قصی کی اولاد میں حضرت ہاشم تھا، قصی ہی کی اولاد میں ہاشم تھے۔ ہاشم جو تھے انہوں نے رفادہ اور سقایا کا کام ان کے ذمہ تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑی اچھی طرح پوری کیں۔ یہ بڑے مالدار اور بڑے معزز آدمی تھے، بڑے فیاض اور سخی تھے۔ ان کا نام، اصل نام تو کچھ اور تھا، ہاشم ان کا نام اس لیے پڑا کہ ہاشم کا معنی ہوتا ہے چورا چورا کرنے والا۔ ایک دفعہ مکے میں بالکل قحط پڑ گیا، انہوں نے شام سے غلہ منگوایا، اس کی روٹیاں پکوائیں اور روٹیاں پکوا کے انہیں چورا چورا کر کے گوشت کے شوربے میں بگویا اور وہ حاجیوں کو کھلائیں۔ تب سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، چورا چورا کرنے والا۔ لیکن اس نام میں بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان کی سخاوت کا پہلو جو تھا وہ نمایاں تھا۔ ہاشم جو تھے یہ ایک دفعہ گئے سفر کرنے کے لیے شام کی طرف۔ ہاشم ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ 2 سفر جو تھے، ایک گرمیوں کا اور ایک سردیوں کا، اسے طے کیا تھا۔ ان کے پاس جب بادشاہ آتے تھے حج کے لیے یا طواف کے لیے تو انہوں نے مختلف بادشاہوں سے ان کے علاقے میں تجارت کے لیے لائسنس حاصل کر لیے تھے۔ ان کے جو تجارتی قافلے تھے وہ ان علاقوں میں بڑی آزادی کے ساتھ جاتے، جبکہ دوسرے لوگوں کے قافلوں کو ان علاقوں میں جانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو ہاشم جو تھے یہ خود بھی تجارت کے لیے شام گئے اور مدینہ میں ٹھہرے۔ مدینہ میں ایک عورت جس کا نام سلمہ تھا وہ ان کو پسند آ گئی، انہوں نے ان سے شادی کر لی اور شادی کر کے تھوڑی دیر وہیں پہ رہے اور آگے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ واپسی پر جب آئے تو مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ ان کی جو بیوی تھیں جن کا نام سلمہ تھا وہ حاملہ تھی۔ ہاشم کے بعد ان کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے بھائی مطلب کے حصے میں آئیں۔ ان کے بھائی ان کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ اٹھاتے رہے، اور بعد میں ان کے بھائی مطلب کو پتہ چلا کہ ہاشم کا ایک بیٹا مدینہ میں موجود ہے جس کی عمر اس وقت کوئی 8-10 سال کی ہو چکی ہے۔ یہ مدینہ گئے اور ان کو لینے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ظاہر ہے بھتیجا تھا اور پھر اس کا باپ بھی فوت ہو چکا تھا۔ ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا کیونکہ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے بالوں میں سفیدی تھی، تو شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مطلب نے اس بھتیجے کو لے کے جانا چاہا، ان کی ماں جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بڑی عزت اور بڑی احترام کے مناصب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کی والدہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ اب جب مطلب اپنے بھتیجے کے ساتھ مکہ پہنچے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عبد المطلب ہیں، یعنی یہ مطلب کے غلام ہیں۔ حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے، وہ مطلب کے بھتیجے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا نام عبد المطلب ہی کہا جانے لگا، اصل نام حالانکہ شیبہ تھا۔ بہرحال عبد المطلب جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شرف اور اعزاز سے نوازا، یہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بہت جو تھے۔ انہوں نے جب یہ اپنی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائیں تو انہوں نے بہت عزت حاصل کی اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ ان کی زندگی کے 3 واقعات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں جن کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ سب سے پہلا جو ان کی زندگی میں جو واقعہ اہم ہے وہ ہے
چاہے زمزم کی کھدائی۔ بنو جرہم، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، بنو جرہم وہ قبیلہ تھا جس کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی۔ بنو جرہم نے 2000 سال تک مکے پر حکومت کی، اور اس کے بعد پھر بنو خزاعہ نے 300 سال تک کی۔ بنو جرہم جو ہے، جب وہ ان کا دور حکومت ختم ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جاتے ہوئے زمزم کے کنویں کو پاٹ گئے۔ آپ یوں سمجھیے زمزم کا کنواں بند ہو گیا، اور نہ صرف انہوں نے زمزم کا کنواں بند کیا بلکہ بیت اللہ کے اندر کچھ بڑی قیمتی چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے دبا دی۔ اب عبد المطلب کو ایک دن خواب آیا، اور خواب میں ان کو زمزم کی کھدائی کا حکم دیا گیا۔ یہ پریشان ہو گئے، اگلے دن اٹھے، دوسرے دن پھر ان کو یہی خواب آیا، تیسرے دن پھر یہی خواب آیا، اور نہ صرف خواب آیا بلکہ ان کو وہ جگہ بھی دکھا دی گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تم کھدائی کرو۔ عبد المطلب نے کھدائی کی، اور کھدائی کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کو زمزم کے کنویں کے آثار نظر آنے لگ پڑے۔ جب یہ آثار نظر آئے تو جو دوسرے قریش کے سردار تھے انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اس کام میں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن عبد المطلب کا کہنا یہ تھا کہ اس کام میں دوسرے شریک نہیں ہوں گے، یہ کام میں اکیلے ہی کروں گا، کیونکہ میں نے ہی اس کام کو شروع کیا ہے۔ بہرحال جی اس معاملے پہ خاصا جھگڑا بڑھا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک عرب کاہنہ کی جو تھی خدمات حاصل کی۔ اس نے ان کو اس کا کوئی حل بتایا کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور فلاں جگہ جا کے آپ فلاں جگہ سے آپ اس کا فیصلہ لیں۔ لیکن ہوا یہ کہ فلاں جگہ جانے سے پہلے ہی کچھ ایسی علامات نظر آ گئیں کہ سارے لوگ جو تھے وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ عبد المطلب ہی زمزم کے کنویں کے جو ہیں ذمہ دار ہوں گے، انہی کا ہی جو ہے انہی کی تولیت میں زمزم کا کنویں سے پانی نکالا جائے گا۔ بہرحال اب عبد المطلب نے اس وقت یہ اتنے اللہ کا انہوں نے شکر کیا، اور اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دیں گے اور وہ 10 بیٹے میرے جوان بھی ہو گئے، لڑنے کے قابل ہو گئے، میری حمایت کرنے کے قابل ہو گئے، تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ خیر جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ زمزم کا کنواں انہوں نے کھودا، سارے لوگوں نے ان کا تسلط مان لیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور 10 بیٹے بھی دے دیے۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ ان کے 13 بیٹے تھے۔ بہرحال 10 پر تو سب کا اتفاق ہے۔ 10 جب ہو گئے تو ان کو اپنی نظر یاد آئی، میں نے تو اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے 10 بیٹے دیے جو کہ جوان بھی ہو گئے تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ میں نے یہ نظر اللہ سے مانی تھی۔ بیٹے مان گئے، ٹھیک ہے ابا جان، جس کو آپ چاہیں آپ قربان کر دیجئے۔ خیر جی، انہوں نے کیا کیا کہ قرعہ ڈالا۔ قرعہ ڈالنے میں نام آیا، عبداللہ کا نام آیا، بلکہ قرعہ بھی نہیں ڈالا، کسی کاہنہ سے پوچھا۔ عرب لوگوں میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ان سے پوچھا، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک قرعہ ڈال لیجئے، جس کا نام آئے گا اس کو ذبح کر دیجئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آیا۔ اب جب چھری لے کر یہ ان کو ذبح کرنے لگے تو 2 لوگوں نے بڑا اعتراض کیا۔ ایک تو سب سے بڑے بھائی ابو طالب نے، اور دوسرے جو عبداللہ کے جو ننیال والے تھے انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ اس کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ پھر میں اپنی نظر کا کیا کروں، میں نے تو اللہ سے یہ نظر مانی تھی۔ پھر وہی معاملہ ہوا کہ چلو جی کسی کاہن کے پاس چلتے ہیں۔ ایک عرب عرافہ کے پاس گئے۔ اس عرب عرافہ نے ان کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالے اور ایک طرف 10 اونٹ ڈالیں۔
جب اونٹوں کی باری آ جائے گی تو آپ اونٹ ذبح کر دیجئے گا۔ ایک دفعہ عبداللہ کا نام ڈالا گیا اور ایک دفعہ 10 اونٹ ڈالے گئے، نام جناب عبداللہ کا آیا۔ دوبارہ 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور اب 20 اونٹ ڈالے گئے اور ادھر جناب عبداللہ کا نام ڈالا گیا، اب بھی انہی کا نام آیا۔ کرتے گئے اس رافع کے ہدایات کے مطابق کہ جب تک اونٹوں کا نام نہیں آئے گا تب تک آپ 10 اونٹ بڑھاتے جائیے گا، یہاں تک کہ ایک طرف 100 اونٹ ڈالے گئے اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام ڈالا گیا۔ اب 100 اونٹ کا جو تھا وہ قرآن نکلا۔ اب 100 اونٹ جو تھے ان کے بدلے میں قربان کر دیے گئے، اور اس طرح کر کے عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کی۔ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کسی آدمی کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد اب دیت جو تھی وہ 100 اونٹ کر دی گئی، کیونکہ عبد المطلب کے یہ بیٹے کا معاملہ تھا اور عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو لہٰذا یہی رواج جو تھا آئندہ کے لیے طے پا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ذبیحوں نہ کہیے، میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ ایک ان میں سے حضرت اسماعیل تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پھر حضرت اسماعیل جو تھے وہ اتنے سعید بیٹے تھے، اتنے باسعادت تھے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا ارادہ کر رہے ہیں کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی جو تھی اس کو تو قبول کر لیا، لیکن حضرت اسماعیل کی بجائے ایک مینڈا جو تھا وہ جنت سے بیچ دیا۔ اسی طرح جناب عبداللہ جو تھے ان کو بھی ان کے والد ذبح کرنے لگے تھے، ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل کی اور ایک ان کے والد جناب عبداللہ سے۔ جو آپ کے والد ہیں یہ اپنے باپ کی اولاد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ فرما بردار اور سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے ان کی جان جو تھی وہ بچا دی۔ تیسرا واقعہ جو ہمیں عبد المطلب کی زندگی میں اہم واقعات میں جو شمار ہوتا ہے وہ تھا واقعہ فیل، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ ہاتھی والوں کا قصہ کیا تھا؟ یہ قصہ یہ تھا کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یمن میں عیسائی حکومت تھی۔ یمن میں عیسائی حکومت تھی۔ یمن کا جو بادشاہ، یمن کا جو گورنر تھا اس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ رومی حکومت کی طرف سے وہاں مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بیت اللہ کی وجہ سے عرب کے لوگوں کو بہت سے فوائد ہیں، ان کو معاشی فائدے ہیں، ان کو جو ہیں سیاسی فائدے ہیں، ان کو دینی فائدے ہیں، تمام دنیا کے لوگ جب وہاں پہ حج اور طواف کے لیے آتے ہیں تو ان کو بہت سے مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ حرم میں امن تھا، حرم میں رزق تھا، حرم میں جو تھی معاشی سرگرمیاں تھیں، حرم دنیا کی بہت بڑی منڈی تھا۔ تو ابرہہ کے دل میں خیال آیا یہ سارے فائدے جو ہیں وہ ہم کیوں نہ حاصل کریں۔ اس نے یہ سوچ کے صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا جو کہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ اس میں لکڑی کا کام کیا گیا تھا جس میں سونا بھی استعمال ہوا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے بڑا شاندار کلیسا بنایا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں حج کو بیت اللہ سے اس کلیسا کی طرف پھیر دوں گا۔ اب جب قریش میں سے لوگوں نے یہ بات سنی تو قریش میں سے ہی بنی کنانہ کا ایک شخص تھا، اس کو بڑی غیرت آئی۔ اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت آنکھیں بچا کے اس کلیسا میں چلا گیا اور وہاں پخانہ کر دیا۔
اس کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا۔ ایک تو وہ جو اس نے اتنی محنت سے کلیسا بنایا تھا اور جو اس کا ارادے تھے وہ پامال ہو رہے تھے، دوسرے اس کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ اس کلیسا کو اس کے ساتھ انہوں نے یہ اتنی ناپاک حرکت کی ہے۔ بہرحال جی اس نے ارادہ کر لیا، قسم کھا لی کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ میں بیت اللہ کو جب گرا دوں گا تو تمام لوگ مجبوراً یہیں آئیں گے۔ خیر جی یہ چل پڑا، 60,000 کا لشکر لیا۔ اس دور میں 60,000 کا لشکر لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے غزوہ بدر میں جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا ہے، ان پر حملہ کرنا چاہا ہے، تو 1,000 کا لشکر لے کر آئے تھے بدر کے میدان میں۔ غزوہ احد میں 3,000 کا لشکر لے کر آئے، لیکن ابرہہ جو تھا یہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا۔ حالانکہ اس کا علاقہ بھی بڑا دور کا تھا، مکہ کا اور مدینہ کا فاصلہ 460 کلومیٹر کا ہے، جبکہ یمن کا اور مکے کا فاصلہ اس سے کہیں زیادہ۔ بہرحال جی یہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا اور اس کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے۔ اس کا اپنا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ خیر جی یہ یمن کے راستے سے مکہ آیا۔ راستے میں طائف میں لات کا جو تھا معبد تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ بیت اللہ ہے، لیکن طائف کے لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ وہ جو ہے اللہ کا گھر نہیں ہے جس کو تم گرانے آئے ہو، وہ تو مکہ میں ہے۔ بہرحال جی یہ وہاں سے آگے چلا تو یہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں وادی محصر۔ آج بھی جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، ان دیواروں کے اندر یہ وادی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو جب یہ وادی محصر تک پہنچا، اس نے اپنا جو تھا لشکر وہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈال کے اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ مکے میں جائیں اور مکے میں جا کے وہاں خبر دیں ان کو کہ بھئی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ مکے کے لوگوں کو بتا دیں میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں تو صرف اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک اور آدمی بھی بھیجا اور اس سے کہا کہ تم پتہ کرو کہ یہاں کے کا سردار کون سا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کیا کیا کہ اس کے لوگ جو تھے وہ مکے والوں کے جانور ہانکے اس کے پاس لے گئے۔ خیر جی اب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب اس وقت مکے کے سردار تھے۔ اس نے عبد المطلب کو بلایا۔ عبد المطلب بڑے شاندار شخصیت کے حامل تھے، بڑے اونچے لمبے۔ اس نے ان سے بات کی کہ بھئی میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب کہنے لگے بات یہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہر بندہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے گھر کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ 200 اونٹ جو تھے ان کے ابرہہ کے لوگ ہانک کر لے گئے تھے۔ ابرہہ نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن بہرحال بات ایسے ہی ہوئی۔ مکے کے لوگوں نے کیا کیا، عبد المطلب سمیت انہوں نے جا کے بیت اللہ میں عبد المطلب نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ تیرے گھر پہ غلبہ حاصل کر لیں، تو اپنے گھر کی حفاظت خود کر لیں۔ اور یہ خود جا کے اس میں پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی واقعی حفاظت خود کی۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیا جتنے اور بعض کے خیال میں بٹیر جتنے کچھ پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، 2 اس کے جو تھے پنجوں میں اور 1 منہ میں۔ جو پتھر تھے ان کا سائز جو تھا چنے کے بڑے دانے کے برابر تھا، یا سمجھ لیجئے مٹر کے دانے کے برابر تھا۔ وہ جس کو لگتے تھے وہ آدمی جو تھا اس کو ایک دانہ نکلتا، ایک پھنسی سی پیدا ہوتی اور وہ ختم ہو جاتا۔ تقریباً 1/3 لشکر تو وہیں ختم ہو گیا، باقی بھاگے واپس۔ ابرہہ کا اپنا حال یہ تھا کہ یہ جو ہے آگے کافی دیر تک چلا گیا، لیکن اس کا دل جو تھا وہ پھٹ گیا تھا، اس کا جو تھا سینہ پھٹ گیا تھا، اس کا دل باہر آ گیا، یہ بالکل چوزے جیسا ہو گیا تھا اور پھر یہ مر گیا۔ تو یہ سارا کچھ
عبد المطلب کے دور میں ہوا، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اتنی حفاظت کی ہے تو عرب لوگوں نے 7 سال پھر شرک نہیں کیا۔ انہوں نے کھلا نشان دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت خود کی ہے۔ یہ سارا واقعہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس میں موجود ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ تو یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو تھے واقعات عبد المطلب کی زندگی کے جو 3 اہم واقعات تھے۔ اب بات پھر وہی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب کے اعتبار سے آپ بہترین خاندان میں پیدا کیے گئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ کی اولاد میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں اور میں اپنے حسب نسب کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاندان ہے اور یہ ہے آپ کا حسب نسب۔ اس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی